یہ اللہ کریم کی طرف سے عطا کردہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو وہ رات عطا فرمائی کہ جس میں اس نے اپنے سب سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جسے بلا شبہ تمام معجزوں کی جان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تمام معجزات کی شان کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، اور تمام معجزوں کا معجزہ کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ چیز کہ جس کی تمنا دیگر انبیاء نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی یاد رکھا۔ اس معراج کو سب سے بڑا معجزہ جو چیز بناتی ہے وہی در حقیقت معراج ہے۔ معراج کا اردو سفر بیان کیا جاتا ہے کہ سفر ہے ایک معراج۔ علماء تو کہتے ہیں یہ سفر نہیں سیر ہے، سفر نہیں سیر ہے، سیر، کیونکہ سفر وہ ہوتا ہے کہ جو بہت طویل ہوتا ہے، جو بہت طویل ہوتا ہے، اور سیر وہ ہوتی ہے جو چھوٹی ہوتی ہے۔ سفر عذاب پر در ہوتا ہے، تکلیف و مشقتوں کا در ہوتا ہے۔ جو بندہ سفر پہ نکلے، سفر پہ آئے جائے تو اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جب انسان سیر پر نکلتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کروائی، تو یہ پورے کا پورا معراج دراصل ایک سیر ہے، اور یہ سفر بڑا چھوٹا رہا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیلاً، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً۔ اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروایا، تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی۔ عاشقان مصطفیٰ سوچنے کی بات یہ ہے جس رب العلا کے محبوب کی سیر کا عالم کیا ہے، یہ ہے اس کے سفر کا عالم کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی آ رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آگے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش و کرسی سب چھوڑ کر لاہمان میں جا کر تشریف لے گئے، وہاں پر خدا سے ملاقات، اس کے بعد جنت کو ملاحظہ کرنا، دوزخ کو ملاحظہ کرنا، اور اس سارے کے سارے سفر کا، اس سیر کا آن کی آن ہو جانا کہ جب آپ گئے تو جس بستر مبارک پر آپ آرام فرما رہے تھے اس پر جب آپ واپس آئے تو جب انسان بستر سے اٹھتا ہے تو بستر میں کچھ گرمی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد بستر روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی سیر کر کے آئے، آپ کا بستر مبارک اسی طرح کا رہتا، ابھی تک وہ روم ٹیمپریچر پر بھی نہیں آیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو روانہ ہوتے ہوئے آپ کا امامہ مبارکہ ایک درخت کی جو شاخیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جو جن پہ چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوتے ہیں، جس شاخ کو آپ تھوڑا سا یوں کر کے چھوڑیں تو شاخ تھوڑا سا ہلتی ہے اور تھوڑی دیر بعد ہلتے ہلتے اپنی جگہ پر واپس آ کر رک جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو آپ کا امامہ مبارکہ جس شاخ کو چھوٹا ہوا گیا تھا، میں کہوں گا جس شاخ کو برکتیں دیتا ہوا گیا تھا، وہ شاخ ابھی تک برکتیں لیتی ہوئی تھی، واپس جگہ میں نہیں آئی تھی۔ اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے مبارک کو بند کر گئے تھے اس کی جو کنٹی تھی اسے کنٹی سمجھ لیجیے، اسے ایک زنجیر سمجھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دروازے کو بند کر کے گئے تو بند ہونے کی وجہ سے جو زنجیر تھوڑی دیر کے لیے ہلی تھی وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں آئی تھی۔ میرے آقا معراج سے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جب عظیم الشان معجزہ عطا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز قرآن مجید میں یوں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے معجزات کا بھی بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے بھی قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آیات موجود ہیں، لیکن کسی معجزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
اللہ علیہ وسلم کو جب خدا نے معراج کروائی اور قرآن میں اس کا ذکر کیا تو شروعات ہی ان کی سبحان اللہ کے ساتھ. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ واقعہ معراج، یہ سفر معراج سننے کا، پڑھنے کا بعد میں ہے. جب یہ شروع ہوگا تو تبھی سے سبحان اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جائیں. اور معجزات لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے میرے رب کی، مگر جب وہ معراج کی بات سنتے ہیں کہ ابھی سفر بیان کیا جائے گا تو پھر ہی سبحان اللہ کے کہ وہ دیکھو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف آپ نے سفر شروع کروایا. خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروایا. تھوڑے سے حصے میں علماء فرماتے ہیں رات کا انتخاب کیوں ہے، اور رات کی 27 کہ جس میں چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، جو خوب اندھیری رات ہوتی ہے. آپ نے سورت پڑھتے ہوں گے سورت ضحیٰ، اس کی پہلی دعا ہے کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جسے ہمارے یہاں پاکستان میں جو چاشت کا وقت ہے اندازہ بتا رہا ہوں تقریباً 9 بجے کے آس پاس شروع ہوتا ہے. تو چاشت کے وقت کو عربی میں کہتے ہیں ضحیٰ. اللہ فرما رہا ہے چاشت کے وقت کی قسم. بات یہ ہے کہ چاشت کے وقت میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ رب قسم ارشاد فرمائے. علماء نے کہا کہ ہر دن کے کا چاشت کا وقت مراد نہیں ہے کہ جو رینڈم چاشت کا وقت ہے رب اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. کہا کہ یہ چاشت کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر کلام کو شرح بتا فرمایا. وہ چاشت کا وقت تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی وَالضُّحَىٰ، اس چاشت کے وقت کو یاد کرو جب میرے موسیٰ کو کلیم اللہ کرے. پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور اس رات کی قسم جو خوب چھا گئی. رات کا خوب چھانا یعنی ایک رات بھی اپنے جوبن پر ہو، فل کالی اندھیری رات ہو جس میں چاند بھی روشنی پہنچانے والا بالکل بھی نہ ہو، اسے کہا گیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس رات کی قسم کے جو خوب چھا جائے. علماء نے کہا کہ رات مطلقاً یہاں مراد نہیں کہ جس کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی، رات سے وہ رات مراد ہے جس نے اپنے محبوب کو معراج کروایا. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا کہ رات میں معراج کروائی، کوئی روشنی نہیں ہے، اور جس رات میں چاند ہوتا ہے اس چاند کی روشنی بھی موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معراج کروا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب جن جگہوں سے ہوتا ہوا خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پہنچا، وہ جگہ محبوب کے لیے انجان نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ سارے راستے بنے بھی نہ تھے تب خدا نے ہمارے مصطفیٰ کو جو راستے پتا ہو بندہ اندھیرے میں نہیں مل جاتا. آپ گھر میں لائٹ چلی جائے، آپ کو پتا ہونا کینڈل کہاں رکھی ہے، جنریٹر تک کیسے پہنچیں گے، دروازہ کدھر ہے، چابی کدھر رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کیونکہ وہ گھر آپ کا ہے. میرے مصطفیٰ کو پوری کائنات پتا ہے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ رات ہے خوب چھا جانے والی، کچھ نظر نہیں آنے والا. مگر اللہ نے فرمایا وہ چاند کی روشنی کے محتاج عام لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ فن نجم خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو خود یہ سب سے بڑا تارا ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی چیز کی روشنی کی حاجت محسوس نہیں ہوتی. فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر کروا دیا. پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. آج کا جو دور ہے وہ سائنس کا دور ہے، اور جب اس ترقی یافتہ دور کے اندر اس قسم کے معجزات کا بیان کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں جو سب سے پہلی کسوٹی آتی ہے وہ سائنس آتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز سائنس کی کسوٹی پر پورا اترتی ہے تو اوکے ہے، ہم اس کو ماننے کے قابل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سائنس کے دائرے کار میں نہیں آتی تو پھر ہم بھی اس کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے. شاعر کہتا ہے پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. آج کے دور میں اگر کسی کے سامنے معجزہ معراج مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے تو اگر یہ معراج کا معجزہ نہ ہوتا تو کہنے والا آج کے دور میں کہہ سکتا تھا کہ تمہارے آقا جن
سال پہلے جب آقا غم کی کیفیت میں تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل یہ پیغام لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو وہ سیر کروانا چاہتا ہے کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے مگر کبھی ویسی سیر کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتی جیسی سیر آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب وہ سوچیں گے تو سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ کس قسم کا سفر ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ جتنے بڑے سفر کو ہم سوچتے ہیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آقا نے پہلا قدم اٹھایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو گئے، دوسرا قدم اٹھایا تو آسمانوں پر دستک دے دی، تیسرا قدم اٹھایا تو سدرہ کے پار چلے گئے، اور چوتھا قدم آپ کا وہ تھا جو خدا کی بارگاہ میں، اور خدا فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب نے ایسا قرب عطا کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا۔ عرب کے لوگ جب کسی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے نا، ان کے پاس تو تیر ہوتے تھے، تیر کمان میں لگا کر تیر مارا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تیر کی شیپ تھوڑی سی اس طرح کر کے ہوتی ہے، تو وہ جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے تھے یا دو قبیلے آپس میں مل جاتے تھے، اپنی کمانوں کو ملاتے تھے۔ یہ کمانوں کو ملا کر دکھانا اس بات کا اشارہ ہوتا تھا جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ چونکہ یہ داستان سب سے پہلے عرب کے لوگوں میں بیان ہو رہی تھی جو حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جب تم محبتوں کا اظہار کرتے ہو تو کمانیں ملا لیتے ہو۔ اللہ نے اس رات اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا تو خود سے ملا لیا۔ کیسے ملایا؟ جس طرح تم کمانوں کو ملاتے ہو خدا نے ایسے ملایا۔ پھر خدا نے فرمایا نا 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 او ادنا، تم کمانیں ملاتے ہو درمیان میں کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی، تم کہتے ہو ہم نے کمانیں ملا دی ہمارے دل مل گئے۔ اللہ فرما رہا ہے جتنا کمانیں آپس میں نہیں مل پاتی اللہ نے اتنا خود ہمارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ کمانیں کیا بیچتی ہیں، کمانوں سے محبتوں کے کیا اظہار ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا ہے، جب آیا تو ہم نے کہا عبداللہ ہے، جب کہا تو ہم نے کہا چمکتا تارا ہے۔ جب آئے تو کیا کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کروائی ہے عبد کو، عبداللہ کو معراج کروائی ہے، ہمارے آقا کو معراج کروائی ہے۔ لیکن جب معراج کر کے زمین کی طرف آئے تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، گئے تو عبداللہ تھے، آئے تو چمکتے تارے میں۔ خدا فرماتے ہیں اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج کر کے نیچے آیا، مصطفیٰ کا جانا بھی کمال ہے، مصطفیٰ کا آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ علماء نے لکھا کہ لوگ حیران ہیں اس بات پر کہ حضور کو معراج نے کہا کہ یہ کمال کی بات ہے، مگر مصطفیٰ کا جانا بھلے کمال ہو مگر مصطفیٰ کا آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اور آئے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، ہمیں جنت و دوزخ کا بتانے کے لیے۔ آپ اگر واقع معراج پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو جنت کے حوالے سے خبر ارشاد کی ہے، علماء تو بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہمارے سامنے ایسے کھول کے بیان کی جیسے ہاؤسنگ اسکیم بتائی جاتی ہے، جیسے ہاؤسنگ اسکیم بتائی جاتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے نہیں کہا تھا کہ عمر مجھے جبریل جنت دکھا رہے تھے، ایک محل کے پاس سے گزرے، بڑا خوبصورت تھا، بڑا پیارا تھا، تو میں نے کہا کہ جبریل یہ میرے لیے، یعنی اتنا پیارا ہے تو میرے لیے ہوگا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو آپ ہیں، یہ تو آپ کے غلام عمر کا محل ہے، اور کیا آپ کا محل ہے۔ اب حضور کہتے ہیں میں نے دیکھنا چاہا کہ اتنا خوبصورت ہے، میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن جب حضور اندر جانے لگے تو آپ کو چونکہ محلات سونے چاندی کے بنے ہوئے سب آہر پار نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک حور کو دیکھا جو عادت طہور سے وضو کر رہی تھی، عمر کے محل میں ایک حور کو دیکھا جو عادت طہور سے وضو کر رہی تھی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں اندر نہیں گیا، میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ فاروق اعظم رونے لگے، عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ میرے محل میں قدم رنجہ فرما دیتے ہو خدا کی قسم قیامت تک فخر کا اظہار کہتا کہ میرے محل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات کی کیفیت، ان جنتی شرابوں کا بہنا، ان جنتی ندیوں نہروں کا بہنا، اور جنتی محلات کی کیفیت، کس کو کیا درجہ ملے گا، کس کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیر
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ نے عبد کو، بندے کو معراج کروائی۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم بھی تو عبداللہ ہیں، ہم بھی تو عبد ہیں، ہم بھی تو عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو آقا بھی عبد ہیں، بندے بھی عبد ہیں، تو یہ تو مزہ نہ ہے۔ سمجھے بات؟ ہم بھی عبد ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، مگر عبد ہمارے آقا بھی ہے۔ علماء نے فرمایا یہاں مطلب سے عبد سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، عبد سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا ایک ہوتا ہے عبد عابد، بھاگا ہوا غلام۔ کون ہوتا ہے؟ بھاگا ہوا غلام۔ جیسے کافر، کا سارے کافر ہیں تو یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مگر کون ہے؟ بھگوڑے غلام۔ غلام آپ جاتے تھے نا پہلے کے دور میں مالک کے پاس سے، تو کہا کہ ہے یہ بھی خدا کے بندے، مگر کون ہے؟ بھگوڑے بھاگے ہوئے غلام۔ فرمایا اور ایک ہوتا ہے عبد رقیق، خالص بندہ جو واقعی بندہ بن کے رہتا ہے، مالک کی ہر بات پوری کرتا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتا۔ کہا کہ ہم مسلمان عبد رقیق ہیں، خالص بندے خدا کے، کلمہ بھی پڑھا ہے، خدا کو بھی مانا ہے، مصطفیٰ کو بھی مانا ہے، شریعت کو بھی ماننے والے ہیں۔ فرمایا عبد کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جسے عبد معذور کہا جاتا ہے۔ عبد معذور وہ ہوتا ہے جو مالک کا بندہ تو ہوتا ہے مگر اختیار مالکوں والے ہوتے ہیں، ہوتا مالک کا بندہ ہے مگر اختیار مالکوں والے ہوتے ہیں۔ کہا کس طرح؟ کہا کہ آقا اس کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ تو ہے میرا بندہ، ہے میرا غلام، مگر تو جو خریدے گا تو تیری خریداری میری خریداری ہوگی، تو جو بیچے گا تو تیرا بیچنا میرا بیچنا ہوگا، تو جو کہہ دے گا تو تیرا کہنا میرا کہنا ہوگا، تیرا وعدہ کرنا میرا وعدہ کرنا ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا کہ قرآن میں اگر مصطفیٰ کو معراج کی رات لفظ عبد سے پکارا گیا تو اس عبد سے ہم جیسا عبد نہ سمجھا جائے، کافروں جیسا عبد نہ سمجھا جائے۔ اس عبد سے مراد وہ عبداللہ ہے جو اللہ کا خاص بندہ ہے، کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ مصطفیٰ جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ اپنے موجود ہے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو معراج کروانا چاہتا تھا، کسی کو معراج کروانا چاہتا تھا، اپنا دیدار کروانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں ہم نے دو دعوے کیے، اس کلمے میں دو دعوے۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہے، بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ اللہ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ کیا وہ معبود بھی۔ لا الہ الا اللہ کتنے دعوے؟ دو، ایک تو اللہ کے ہونے کا، دوسرا اس کے معبود ہونے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ اس چیز کا اقرار تو کیا، مگر ہم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ حضرت آدم بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ہمارے علماء نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ علم الیقین تو ہمیں ہے، کیونکہ جبھی لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو یقینی بات ہوتی ہے، جس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا، تو یہ علم الیقین تو ہے۔ لا الہ الا اللہ علم الیقین تو ہے، مگر عین الیقین ہو تو بات اور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں سے دیکھ بھی لیا جائے تو بھی بات اور ہوگی۔ تو کہا کہ اللہ نے سب کو علم الیقین دیا، سب خدا کو بھی مانتے تھے، اس کے معبود ہونے کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا کسی کو عین الیقین دینا چاہتا تھا، تو اللہ نے تمام مخلوقات کے قلوب پر، دلوں پر نظر فرمائی، اللہ نے سب کے دلوں پر نظر فرمائی اور دیکھا کہ کون اللہ سے ملنے کا مشتاق نظر آتا ہے، کون اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی، علماء لکھتے ہیں سب سے زیادہ دیدار الہی کا مشتاق محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دیکھا کہ حضور ہے جو سب سے زیادہ خدا کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی مراد تھی، وہ دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے سارے معراج کے سفر کو ترتیب کیا۔ حضور کو آج کی رات بلایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملاقات کا انتظام آج قرار دیا اور جبریل کو بھیجا لینے کے لیے، اور جبریل جنت سے براق لے کر آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو معراج ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت سے مراد یہ ہے یہ خواب کا واقعہ ہے۔ ایسے جس طرح ہمارا فزیکل ایک جسم ہے، یہ جسم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں گیا ہے، یا یہ جسم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر نہیں گیا ہے، یا یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ یہاں پر روح نے، حضور کی روح کو معراج ہوئی تھی اور حضور نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، میرے پاس بھی کافی سارے لوگ آتے ہیں کہ حضرت خواب کی تعبیر بتائیں۔ اگرچہ میں خواب کی تعبیریں بتانے والا نہیں ہوں، میں بتاتا بھی نہیں، اگر کچھ اچھی بات بظاہر نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے لیے بہتر فرمائے، کیونکہ آج کل کے لوگوں کی خواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔ امام صاحب میرے خواب میں دیکھا ہیوی بائک چلا رہا، اس بندے کا حال یہ ہے کہ اس کو سائیکل چلانا نہیں آتی، اور ہمارے پاس اگر خواب ہوتا ہے کہ امام صاحب میں ہیوی بائک چلا رہا ہوں، تو اس ہیوی بائک چلانے کی میں کیا تعبیر بیان کروں گا؟ وہ بندہ کہ جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں بیان کر رہا ہوں، تو اب ایسی بندہ آ کے مجھے باتیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں اٹل بچے نہیں ہوتے کہ جس نے جو خواب بیان کر دیا تو بندہ اپنی عقل سے اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ خواب کے متعلق کامنٹس پاس کرنے سے بھی بچنا چاہیے، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں رات کے وقت خواب بیان بھی نہیں کرنے چاہیے مغرب کے بعد سے فجر تک، اور دن میں بھی اگر کسی کے سامنے بیان کرے تو کسی عام ایسے شخص کے سامنے بیان کرے جو بات کو سمجھنے والا ہو، خوابوں کی اہمیت بھی سمجھتا ہو، کیونکہ کون سا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے ہمیں نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد بھی نبی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے میرے بعد، ہاں سچے خواب ہوں گے، اور وہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوں گے۔ اب ہمارا کون سا خواب نبوت کا 40واں حصہ نہیں، ہمیں نہیں پتا نا، اس لیے خواب سے متعلق کامنٹس پاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق بعض اوقات جو پہلا کامنٹ ہوتا ہے کسی بھی خواب سے متعلق، چاہے وہ اس خواب کی تعبیر بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں بندے کو خود پی بھی جانی چاہیے۔ بعض لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے خوابوں کی محفلیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا، تم نے یہ دیکھا، اس نے یہ دیکھا، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں خوابوں کی دنیا میں نہ رہو، مرد وہ ہوتا ہے جو حقیقت کی دنیا میں بادشاہ بن کے زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا تھا۔ دلیل ان سے پوچھی جائے تو دو باتیں بیان کرتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کسی آنکھ میں خدا کی ذات سما جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آنکھ رب کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، تو پھر تم یہ بات کیسے کر رہے ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء ان آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو آپ کو یہ بتاتے چلے تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بندہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ عقیدے کی بات ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے فزیکلی دنیا میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار وہ بھی ان آنکھوں سے، کہ بند کر لوں مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے کھولا مجھے نظر آ رہا ہے، ان آنکھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار بندہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، علماء نے فرمایا کافر ہے، طاہر اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان رہے گا یا نہیں؟ اب بات کیا ہے، ہمارے آقا نے کیسے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا، اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ آقا اس دنیا میں تھے، پر اس دنیا میں آپ کب تھے؟ اس دنیا میں تو نہ تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھ کو ایسا بنایا کس نے؟ آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، مگر آنکھ کو ایسا لمیٹڈ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب جب کوئی خدا جبریل کو بھیجے اور وہ آ کر مصطفیٰ کے قلبے جھوم جھوم کر کہے ان اللہ کا رشتہ کا لقاء، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کو مشتاق ہے، تو جب خدا کسی سے ملنا چاہے گا، کسی کی ان آنکھوں کو اپنے دیدار سے نوازنا چاہے گا، تو جس خدا نے ان لمیٹڈ آنکھوں کو پیدا کیا، ان میں لمیٹڈ پاور رکھی، وہی خدا جب اپنا دیدار کرنا چاہے گا تو ان لمیٹڈ پاور بھی عطا فرمائے گا۔ وہ تو خدا کی پاور ہے، جس کو چاہے دیدار کروا دے،
جنت میں ہوگا نہیں ہوگا؟ آنکھیں یہی ہوگی کوئی اور ہوگی؟ یہی ہوگی نا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا کے بعد بھی کبھی بھی کوئی بھی رب کا دیدار نہیں کر سکتا، تو جنت میں تو سب سے بڑی نعمت ہی رب کا دیدار ہے. ہمارے آقا کو معراج پر جب گئے خدا نے دیدار عطا کیا تو آپ نے اللہ سے سوال یہ کیا مولا میں نے تو دیدار کر لیا میری امت کا کیا؟ یہ لوگ کیسے تیرا دیدار کریں گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں جو نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے امت کو کہو نمازیں پابندی سے ادا کرتے رہے، رب الرحمان کا وعدہ ہے میں قیامت میں تمہاری امت کو بھی اپنا دیدار عطا کروں گا. تو خدا چاہے تو دیدار کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ خدا نے چاہا تو اس لیے دیدار ہوا. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ معراج کی رات حضور کا جسم میرے پاس ہی موجود تھا. معراج کی رات حضور کا جسم میرے پاس ہی موجود تھا. تو اما جان کی بات سے پتہ یہ چلا کہ جسم تو یہی تھا، صرف روح کو معراج ہوئی. جسم یہی تھا، صرف روح کو معراج ہوئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کب ہوئی حضور کی؟ کب ہوئی؟ میں واقعی آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کب ہوئی؟ کئی بار غلط بتائیں کہ تمہیں ہنر پہ جائے گا اس لگا تو اچھا ہے کب ہوئی ہے؟ کب؟ یہ جواب صحیح کس نے جواب دیا؟ کب؟ ہجرت کے بعد. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کرنے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے نا حضور کے یہاں. آپ تاریخ پڑھیں سیرت کا مطالعہ کریں اما عائشہ کی حضور سے شادی کب ہوئی ہے؟ پہلے نکاح ہوا اور جب ہجرت ہو گئی مدینے کو تو پھر مدینے میں سیدنا صدیق پر حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے دلہن کو گھر لے لیے تو وہاں پر رخصتی ہوئی. معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. تو جب ابھی اما عائشہ حرم ناز میں آئی ہی نہیں ہے تو پھر اس بات کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کا جسم نہیں گیا تھا معراج پر؟ تو پھر کیسے وہ حدیث کا مطلب کیا ہے جو عائشہ بیان کر رہی ہے؟ مطلب علماء نے یہ بیان کیا حضور کو لگ بھگ 35 مرتبہ معراج ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 35 مرتبہ معراج ہوئی ہے. اس میں سے ایک مرتبہ روح اور جسم کے ساتھ تھی، باقی 34 مرتبہ خواب میں اللہ نے معراج عطا فرمایا. اور دوسری بات یہ آپ کو خواب میں کہیں جانا ہو، خواب میں مجھے کہیں جانا ہے تو مجھے کون سی گاڑی چاہیے، کون سی اوپر بک کراؤں گا، کون سی ڈرائیو کرواؤں گا، کون سی بائک کا بلاؤں گا، کیا کروں گا میں؟ خواب میں جانا ہے تو خواب میں تو لوگ اڑتے بھی ہوئے بھی چلے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف بھی بلند ہو جاتے ہیں. خواب میں کسی قسم کی سواری کی حاجت نہیں ہوتی. جبریل کا جنت سے براق لانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ خالی روح کی سواری نہیں جسم کی سواری ہے. علماء نے اس بات کو وضاحت سے لکھا ہے کہ براق پر روحیں سوار نہیں ہوتی. براق جنتی سواری ہے، جنت کا ایک خچر ہے خوبصورت سا جس کو سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کے لیے ان کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا. تو یہ اس لیے تھا کہ حضور ماں جسم کے معراج پر تشریف لے جانے والے ہیں. اور مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی خواب میں کہے کہ میں نے رب کا دیدار کر لیا، اس بات سے تو کسی کو انکار ہی نہیں، اس بات سے کسی کو انکار ہی نہیں. کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے میں اور آپ مقلد ہیں، علماء نے لکھا امام اعظم کو 100 مرتبہ اللہ کا خواب میں دیدار. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. کہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار حنفی کہلاتے ہیں جنہیں خدا نے 100 مرتبہ خواب میں دیدار عطا فرمایا. سوچیں کیسے خدا کے بندے ہوں گے. تو خواب میں کوئی خدا کا دیدار کر لے اس میں تو کسی کے اختلاف ہی نہیں ہے. اگر خالی خواب ہی کی بات ہوتی تو پھر ابو جہل تو نہ رہتا. اگر خالی خواب ہی کی بات ہوتی تو ابو بکر صدیق تو نہ بن پاتے. پھر جب ان کے پاس اگر کہا گیا کہ پتہ ہے تمہارے نبی نے دعویٰ کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے
جہل جو اس واقعے کا انکار کرتا رہا، مکے میں شور کرتا رہا، ڈھنڈورا پیٹتا رہا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا جو بچپن میں نام ابو جہل رکھا جا رہا ہے کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا تھا. مگر جب مرا ہوگا تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ جاہلوں کا باپ اسے ہی کہا جا سکتا ہے جو معجزہ معراج کا انکار کرنے والا ہو، جو اس بات کا انکار کرنے والا ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار نہیں کیا. حالانکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا ہے. اور ایک ترجمہ اس روایت کا یہ بنتا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، خدا کی قسم میں نے رب کو اچھی طرح دیکھا ہے، رب کو اچھی طرح دیکھا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اقبال یہ کہتا ہے کہ حضور کا معراج پر جانا، لم کے دم میں واپس آ جانا، یہ بتاتا ہے کہ اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنا سجدہ کر لے، سر جھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عرش سے بھی پار والی بلندی عطا فرماتا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. خدا نے ہر چیز کو ہمارے زد میں کیا ہے، قصد میں کیا ہے. فرق صرف اتنا ہے جو خدا کے آگے سر جھکاتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں پوچھا تم میں سے کون جنت میں داخل ہوا ہے؟ ابھی دنیا میں موجود ہے نا سارے، تم میں سے کون جنت میں داخل ہوا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. ابھی کہاں سے جنت ہے؟ دنیا سے جائیں گے، قبر ہے، حشر ہے، پھر جنت ہے. ابھی کہاں سے جنت ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرے جو صاحب دادے تھے نا عبداللہ بن عمر، میں نے دیکھا عبداللہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا یار یہ کیا عبداللہ پتہ نہیں کیا بات کرنے والے ہیں، کیونکہ حضور نے سوال کیا ہے صحابہ خاموش ہے، میرا ذکر ان کی کیا بات کرنے والا ہے. کہنے لگے میں چاہ رہا تھا اس کو روکوں کہ عبداللہ کیا وجہ تم تو کھڑے ہو رہے ہو. مگر پھر عبداللہ کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا ہاں عبداللہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جنت میں داخل ہوں. حضور نے دوسرا سوال کیا، کہا جنت کی نہروں میں سے پانی کس نے پیا؟ تم میں سے جنت کی نہروں میں سے شراب کس نے پی ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی بھی سارے صحابہ خاموش. میرا بیٹا پھر کھڑا ہو گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنت کی مشروبات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ سارے ساتھی خاموش بیٹھے ہیں، تم اٹھ کر اس بات کا اقرار کرتے ہو تم جنت میں گئے بھی ہو، جنت کی نہروں سے مشروبات پیے بھی ہیں، یہ کب ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، بلکہ غلاموں کا بھی بیٹا ہوں، میں کہاں جنت میں جانے والا، میں کہاں جنت کی مشروبات پینے والا. بات صرف اتنی ہے جب آپ نے کہا خدا نے مجھے معراج کروائی، جب آپ نے کہا خدا نے جنت کا داخلہ عطا کیا، جب آپ نے کہا میں نے جنتی محلات کا دیدار کر لیا، جب آپ نے کہا میں نے جنتی نہروں کا دیدار کر لیا، جب آپ نے کہا کہ میں نے جنتی شراب پی کر دیکھی، اللہ نے بڑی زبردست شراب تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، تو میں یہ سمجھ گیا کہ جب آقا کو خدا نے جنت عطا کی ہے غلاموں کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جانا گویا کہ ہمارا چلا جانا ہے کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا خدا کی جنت بھی اس کی ہوگی، وہ ہماری کی جنت ہے. تو غلاموں ہمارے آقا کو جنتیں دیکھ کر آئے ہیں، اس کی ساری اسکیمیں ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کون آگے بڑھ کر ان جنت کی طرف، اس جنت کی طرف گاری کا اظہار کرتا ہے، کون اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرتا ہے. ہمارے آقا کو خدا نے اپنا دیدار عطا کیا. ہمارے آقا رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے ہمارے لیے معراج ہونے کا سبب نماز لے کر آئے. رب نے 50 دی تھی، مصطفیٰ کی شفاعت سے 5 ہو گئی، اور پھر رب نے کہا محبوب لا یبدل القول لدی، میری بات بدلتی نہیں ہے، یہی 5 لے جاؤ. ہم نے 50 دی تھی، امت 5 پڑھے گی، 50 کا ثواب عطا فرمائے. سوچے رب کا کتنا بڑا احسان ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں. آج تو یار نیت کر کے جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں گے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جب آقا نے خدا کا دیدار کیا ہے، ہم امتی بھی مصطفیٰ کے صدقے میں نمازوں کی پابندی کر کے انشاءاللہ قیامت میں رب کے دیدار سے خوش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس معجزہ معراج کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں عطا کرنا توفیق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے.
گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ جو دن اور رات ہے وہ آج کا دن اور رات ہے۔ یہ جو آج کی رات ہے اس میں بندہ عبادت کرے۔ اگر آپ عبادت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کر بھی سو جائیں گے نا، چونکہ عشاء پڑھ چکے، 2 رکعت آپ نے نفل بھی ادا کی، یا اگر آپ سو جاتے ہیں ابھی اور صبح تہجد اٹھ کر آپ ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سحری کر کے روزہ بھی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو رجب کی 27 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب دے گا۔ رمضان کتنا مہینہ ہے؟ ایک 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مگر میری یہ بات یاد رکھیں، اگر پچھلے رمضان کا روزہ چھوٹا ہوا ہے تو میں آپ کو ترغیب یہی دوں گا کل کا روزہ رکھیں، مگر قضا روزہ رکھیں۔ جو آپ نے قضا روزہ آپ کا باقی ہے اس کی نیت کل کریں، وہ قضا روزہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ایک سے زیادہ روزے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ نیت کریں ہم مرتے دم تک نمازیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ نے جب بھی رمضان عطا کیا قرآن کی تلاوتیں بھی کریں گے، رمضان کے پورے روزے بھی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے سب کی حاضری کو